میں موجود ہوں اس وقت ملک کی عظیم درسگاہ جامعہ کراچی کے بوٹنیکل گارڈن میں۔ بوٹنیکل گارڈن 32 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس میں ہزارہا اقسام کے درخت ہیں جو کلٹیویٹڈ بھی ہیں اور قدرتی درخت بھی ہے۔ یہاں مختلف ڈپارٹمنٹس میں اس حوالے سے جو ہے شعور اجاگر کیا جا رہا ہے شجر کاری مہم کے حوالے سے۔ ابھی کچھ دیر پہلے شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے اس مہم کا افتتاح کیا ہے۔ اچھا، اس مہم کے مقاصد میں ظاہر ہے یہ شامل ہے کہ پورے ملک میں چونکہ ایک بلین ٹری کے حوالے سے ایک فضا پائی جاتی ہے اور ماحولیاتی تبدیلی کی وزارت بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے، تو پاکستان بھر میں ظاہر ہے کہ اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں اور سماجی شعبے نے بھی اس کو خاصا ویلکم کیا ہے۔ تو یہ سماجی شعبے کے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فیاض عالم، معروف نام ہے ایک، اس حوالے سے انہوں نے ضلع باغ آزاد کشمیر میں، دیر کے اضلاع میں، تالاش میں اور دوسری مقامات پر شجر کاری کی ہے اپنی سماجی تنظیم کے تحت، دعا فاؤنڈیشن کے تحت، اور زیتون کے ہزارہا درختوں پر گرافٹنگ کی ہے ان کی پیوند کاری سے۔ ظاہر ہے کہ اس کے ثمرات آنے میں کچھ وقت لگیں گے، مگر ہزارہا پودوں پہ وہاں گرافٹنگ کی جا چکی ہے اور جس کا نوٹس جو ہے ملک امین اسلم مشیر ماحولیاتی تبدیلی نے بھی لیا اور انہوں نے اس کو خاصا وارم ویلکم کیا تھا اس حوالے سے کہ اس شجر کاری کی مہم میں فلاحی شعبے کو بھی آگے آنا چاہیے۔ تو ہم اس وقت ڈاکٹر فیاض عالم سے بات کریں گے جنہوں نے بوٹنیکل گارڈن کو کئی ہزار پودے دے چکے ہیں اور اس وقت بھی 13,000 پودے کی جو تعداد ہمیں شیخ الجامعہ نے بتائی وہ دے چکے ہیں۔ تو یہ کیا سلسلہ ہے، کیا جاری ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی شجر کاری اور سب سے پاکستان کی مہم کے حوالے سے انہوں نے اس کو کس طور لیا، یہ ڈاکٹر فیاض عالم سے پوچھیں گے۔ جی ڈاکٹر فیاض، بتائیے گا یہ شجر کاری کا جو معاملہ ہے، جس جنگی جنون کے تحت، جنگی جذبے کے تحت آپ یہ کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ جس کی وجہ سے ماحول جو ہے ہمارا، اس میں گرمی میں ہر سال جو ہے ہیٹ ویو آ رہی ہے، ہر سال پرابلم ہو رہی ہے اور لوگ اب اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ شہر جو ہے وہ کانکریٹ کا جنگل بن گیا اور یہاں پودوں کی، درختوں کی شدید کمی ہے۔ یہاں پر کراچی یونیورسٹی کیونکہ ایک بہت بڑا ایک ادارہ ہے، تعلیمی ادارہ ہے، پاکستان کے بہت بڑی جامعات میں سے ایک ہے اور یہاں کے ایڈمنسٹریشن، یہاں کے اساتذہ، وائس چانسلر، سب کا بہت انٹرسٹ ہے کہ جامعہ کراچی میں پودے لگائے جائیں، جامعہ کراچی کو گرین اور کلین بنایا جائے۔ تو ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم نے ایک مشن کے تحت یہ کام شروع کیا ہے۔ یہ کوئی چند روزہ یا چند مہینے کی مہم نہیں ہے بلکہ ایک مشن ہے اور ہم اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ جب تک ہمیں اللہ توفیق دے گا۔ اب تک ان کو ہم مختلف اقسام کے کئی ہزار پودے دے چکے ہیں اور یہ جاری رہے گا عمل یہ، اور نہ صرف کراچی یونیورسٹی میں بلکہ یہاں ڈاکٹر فہیم جو ہیں جو اس کے انچارج ہیں پلانٹیشن کے، ان کے ساتھ مل کر ہم کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں کو بھی ہم پلانٹ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں نہ صرف کراچی یونیورسٹی بلکہ کراچی کے جو دیگر تعلیمی ادارے ہیں ان سب کا ماحول بہت گرینری کے حوالے سے بہت اچھا ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ جو بوٹینیکل گارڈن ہے یہ کوئی عام پارک نہیں ہے، یہ اسٹوڈنٹس کی تعلیم کے لیے ہے جو باٹنی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہ صرف کراچی یونیورسٹی کے بلکہ کراچی کے جو مختلف کالجز ہیں جہاں باٹنی پڑھائی جاتی ہے ان سب کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک تجربہ گاہ کی مانند ہے کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ مختلف اقسام کے پودے جو ہیں، ہزاروں پودے کیسے لگے ہوئے ہیں، وہ پودے ہوتے کیسے ہیں۔ صرف کتاب پڑھ لینا تو کافی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کا کوئی کولیبریشن ہے اور ماحولیاتی تبدیلی کے مشیر ملک امین اسلم نے بھی اس حوالے سے خاصی جو ہے آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے، ملک امین اسلم صاحب کو بھی اور بہت سارے دنیا پاکستان بھر میں میرے خیال سے لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو 8.5 کروڑ جنگلی زیتون کے درخت تھے، ایون یہاں پر گورکھ ہل پہ، ان کا ایشو سب سے پہلے ہم نے ہی اٹھایا تھا اور آپ بھی ہمارے ساتھ تھے ظاہر ہے، سب سے پہلے راولہ کوٹ میں، اس کے بعد دیر میں۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ہمارے ذریعے پتہ چلا کہ پاکستان میں جو ہے وہ 8.5 کروڑ جنگلی زیتون کے درخت ہیں۔ پھر ملک امین اسلم صاحب خود گئے، مرتضیٰ وہاب صاحب نے انٹرسٹ لیا۔ اس وقت تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سندھ کو اور اولیو کی کلٹیویشن کے پروگرام میں شامل کر لیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، اور کئی 100 ملین کا پروجیکٹ جو ہے وہ اٹلی کی گورنمنٹس کے ساتھ مل کے لانچ کیا جا رہا ہے۔ اس کا PC1 اپروو ہو گیا ہے اور انشاءاللہ جولائی سے جو ہے وہ پلانٹیشن اسٹارٹ ہو جائے گی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کروڑوں درختوں کو بچانے میں ایک اپنا رول پلے کیا ہے جن کو لوگ پہلے کاٹ دیا کرتے تھے، جلا دیا کرتے تھے، بکروں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ اب وہ اپنی جان سے بڑھ کے ان کی حفاظت کر رہے ہیں اس لیے کہ ان سے ان کو لاکھوں روپے کی آمدنی ہے۔ اس پورے کام کے نتیجے میں یعنی صرف جنگلی زیتون کی جو گرافٹنگ ہے اور زیتون کا جو ایک ماحول بن گیا ہے پورا، جس کو پرائم منسٹر بہت زیادہ اس کو اب آج کل بات کر رہے ہیں اس کے اوپر، اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ کروڑوں درخت محفوظ ہو گئے بلکہ کروڑوں درخت لگیں گے اور پاکستان جو ہے جو کھانے کے تیل کی آمد درآمد پر اتنے پیسے خرچ کرتا ہے، 3 بلین روپیز کا آئل ہم منگواتے ہیں باہر سے، انشاءاللہ اس میں کمی آئے گی۔
अच्छा ये बताइए کہ یہ پہلی حکومت ہے فیڈرل لیول کے اوپر جس نے پلانٹیشن کو ایک مشن کے طور پہ لیا ہے. اس سے پہلے بھی پلانٹیشن ہوتی رہی ہے، چند دن کے مہمات، چند مہینوں کے مہمات. پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے اس کو ایک مشن کے طور پہ لیا ہے، اس کو ایک مستقل کام کے طور پہ لیا ہے. اور بلین ٹری سونامی کا جو پروجیکٹ ہے، ظاہر ہے اس طرح کے کاموں کے اثرات تو آتے آتے ہی سامنے آتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ ملک کے ہر طبقے میں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس میں، یوتھ میں اس کو بہت ویلکم کیا جا رہا ہے.